ہمارے ہاں یہ جہیز کا جو معاملہ چلتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں لیکن عمل نہیں ہو پاتا. کبھی اس پر آپ نے غور و فکر کیا ہو کہ آخر یہ اس پر عمل کیوں نہیں ہو پاتا؟ میں نے جو سمجھا اب تک اس کی وجہ یہ ہے شادی بیاہ کے جہیز کو بند کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہمارے علماء کرام نے نکالا ہے. وہ کون سا طریقہ ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے، اور اگر آپ نے بھی اس طریقے کو اپنا لیا تو یقین مانیے بہت ہی جلد شادی بیاہ کے جہیز ختم ہو جائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ جہیز کی وجہ سے بہت ساری غریب باپ کی بیٹی غیر مسلموں کے ساتھ چلی جاتی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے. تو اسی جہیز کو بند کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ ہمارے علماء کرام نے نکالا ہے. تو وہ کون سا طریقہ ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جہیز کا جو معاملہ چلتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں لیکن عمل نہیں ہو پاتا. کبھی اس پر آپ نے غور و فکر کیا ہو کہ آخر یہ اس پر عمل کیوں نہیں ہو پاتا؟ میں نے جو سمجھا اب تک اس کی وجہ یہ ہے کہ جہیز اس وقت بند ہو سکتا کہ جب لڑکی کا جو حق وراثت میں باپ کے رکھا گیا ہے ہم وہ دیں. سمجھ رہے ہیں؟ آپ تو بالکل کھلم کھلا کہیے کہ ایک کیل جہیز کے نام پر ہم نہیں دیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک کیل بھی نہیں دیں گے. ہاں اس لڑکی کا باپ کی جائیداد میں یہ بنتا ہے اور انشاءاللہ یہ اس کو دیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس انداز میں اگر ہم وراثت میں جو حق مارا جا رہا ہے سمجھ رہے ہیں، اور یہ یاد رکھیں یہ آپ نہ سمجھیں یہ بھائی اگر بہنوں کا حق مار لیتے ہیں تو یہ کوئی جائز ہو گیا، یہ ویسے ہی حرام ہے جیسے کسی دوسرے کے پیسے کو آپ نے ہڑپ کر لیا. قرآن بیان فرماتا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. جو بھی ناحق مال ہڑپتے ہیں تو وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھرتے ہیں، اور کل قیامت کے دن وہ بھی ایک گروہ ہوگا کہ ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی، کیونکہ جو بھرا ہوگا وہ نکلے گا. تو بھرا کیا ہے؟ حرام کھایا ہے تو وہ آگ بھری ہے. جب آگ بھری ہے تو منہ سے آگ ہی نکلے گی. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ شادیاں بہت آسانی سے ہو جا رہی ہیں، شادی میں پیسہ بھی کافی خرچ ہو رہا، لیکن دقت کہاں آ رہی ہے؟ بس تھوڑا سا ہمیں اپنے نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. اگر ہم صرف پیسہ خرچ اتنا ہی ہوتا، پر کبھی کبھی تو ایسا بھی ہو سکتا کہ شاید اس کا وراثت میں حق بن گیا 10 لاکھ روپے اور شادی میں خرچ کر دیے 20 لاکھ روپے، اور اس کے باوجود بھی مجرمی رہے آپ. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے آپ وراثت کا اگر حق دلانا شروع کر دیں گے، اب سب عہد کریں، یہاں پر کافی لوگ موجود ہیں، انشاءاللہ سب کہیں ہم بھی اپنی بہنوں کا حق دیں گے، انشاءاللہ دیں گے نا سب انشاءاللہ. دو گے تو ملے گا بھی، بات سمجھے؟ دینا ہی تھوڑی ہے خالی. جب تم دو گے تو تمہارے گھر میں بھی تو کوئی لڑکی آئے گی تو وہ اپنا لے کر کے آئے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو دقت کچھ نہیں ہے. سمجھ رہے؟ بس ایک سوچ کی بات ہے، اور سب سے بڑی بات ہے میں تو کہتا ہوں اگر دقت ہو بھی تو کیا ہے آپ شریعت پر عمل کیجئے، ہمارے لیے آسانیاں اسی میں رکھی گئی ہیں. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا پیغام آج ہمارے اظہر بھائی کی طرف سے اس شادی کے موقع پر ہمیں جو پہنچانے کا موقع ملا تو وہ یہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وراثت کا جو حق ہے آپ جانتے ہیں کہ لڑکے کے مقابلے میں لڑکے کو ڈبل ملتا ہے باپ کی وراثت میں، لڑکی کو سنگل ملتا ہے. مفتیان کرام سے رجوع کریں، جو بھی آپ کی جائیداد بنتی ہو وہ آپ لکھ کر کے دیجئے پورا بیورا، اور آپ کے کتنے بھائی ہیں، کتنی بہنیں ہیں، ماں ہے، اور نیچے پورا جو سلسلہ رہتا ہے وہ آپ بنائیں گے، استفتاء کریں گے. آپ جب کبھی آپ تقسیم کریں کسی بھی باسند عالم مفتی سے رابطہ کیجئے اور اس کے مطابق آپ اس کا حق دے دیجئے. ایک بات اور یاد رکھیں، اس میں نے بہت تجربہ کیا کیونکہ 15-16 سال مجھے بھی لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے ہو چکے ہیں. اس میں یہ بھی ہوتا کہ بہت سی جگہوں پر یہ سننے میں آتا کہ بہنیں کہہ دیتی ہیں کہ صاحب وہ ہم نے تو معاف کر دیا صاحب. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا، یہ معاف کرنے سے نہیں ہوتا. معاف یہ حق کے شرع ہے. آپ جتنا حق اس کا بنتا ہے اس کے ہاتھ میں دیجئے، اس کو مالک بنا دیجئے، اس کے بعد میں وہ جو چاہے کرے. اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ پیسے جیسی چیز جس کے سامنے آ جائے تو کوئی کسی کو نہیں دیتا. سمجھ رہے ہیں؟ اسی سے جو آج مذہب اسلام کے آج مسلمانوں کے خواتین کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو عورتوں کے سب سے زیادہ ظالم ہیں ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھانے والے وہ ہمدرد بن کے دکھاتے ہیں. ہمارے 3 طلاق کے مسئلے پہنچے، اس کی بھی کہیں نہ کہیں نوعیت یہی پہنچی ہے. کیوں؟ جب اس کا وراثت میں حق ہوگا، اس کو جب 10-15 لاکھ روپے ملے ہوئے ہوں گے تو اس سے کاروبار بھی تو کر سکتی ہے. وہ جتنا وقت گزرے گا تو وہ مضبوط ہوتی جائے گی، اور جب بیوی مضبوط ہوگی اس کے اپنے فنڈ میں لاکھوں روپے ہوں گے تو طلاق دینے والا 1 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ سوچے گا. اس لیے جو ہے
मजबूत है हमारी बहनें, हमारी खवातीन, ये तभी होंगी जबकि ये जो हक मारा जा रहा है इस पर हम अमल पैरा होना शुरू हो जाए। सोशल मीडिया पे लोग जुड़े हुए हैं, बहनों से भी अपील कर दी जाए कि वो वो भी माफूफ कुछ ना करें, ले समझ में आ रही है नहीं? सब वो बहनों से भी अपील। और बहुत से ऐसे भी देखने में आया राशिद भाई कि इसमें ये भी कहते हैं ठीक है साहब दे देंगे हम, चलो अब इसको पैसा ही दे दो साहब, हमारे पर हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखेगी। जहेज बना के इस तरह की वो सही है, अच्छी बात है, अगर इस अंदाज में दे दें, पहले हिसाब लगा दिया और उसके हवाले कर दिया और उसके बाद में वो जहेज खरीदे, जो चाहे खरीदे, वो मालिक है उसकी। लेकिन ये जो शादियों में तुम खाने खिला रहे हो इसमें तुम लगाना चाहो उसको तो इसमें नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो बहरहाल और तफसील के साथ उलमाए किराम बयान करते रहते हैं, इन बातों को समझें। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।